نعمتیں اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی راحت۔ اللہ اکبر۔ ایمان کا کلمہ بہت مختصر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن سبحان اللہ کیا تمام بشریت کے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے ان چاروں مسائل کا حل آپ کے اس پہلی آواز کے اور پہلی دعوت کے کلمے میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لے آئے، اور ایمان بھی کیسا، اس میں ملاوٹ نہیں، خالص اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، صحت بیماری، جتنے حال وہ سب یاد ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھی، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ بھائی یہ تین چیزیں ہیں اس آیت میں، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، کہ اس ایمان کے کلمے سے ہر امتی پورے عالم کا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی سارے عالم کے لیے، اس لیے اپنے گھر اپنی ذات سے لے کر کے عالم کے ایک ایک بشر کے لیے اللہ ہر ایک کو ہدایت دے۔ پھر فرمایا وعمل صالحا، فکر تو ہو پورے عالم کا، اپنی ہر ایک کی ذاتی زندگی کہ وہ اللہ کے حکموں والی ہو۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا تھا ایک آدمی بہت فکر کرتا فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں، فلاں بنجر جگہ میں جماعتوں کے بھیجنے کی اور کام کی اور مسجدوں کے آباد کرنے کی ساری، لیکن اگر اس کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابند نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ادھورا ہے۔ پھر فرمایا ایک آدمی ایسا سنت شریعت کا پابند، لبے کترتا ہے تو بھی، ناخن تراشتا ہے تو بھی، مسواک کرتا ہے تو بھی، گھر سے نکلتا ہے گھر میں آتا ہے، ہر قدم پر حضور کی بتلائی ہوئی دعائیں اور آپ کی سنت، کھانے پینے پہننے اڑنے ہر چیز میں، لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کا کیا حال ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق و عادات، کہ اگر امت کا فکر نہیں ہے، ذاتی زندگی پوری اچھی ہے تو یہ بھی ادھورا ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی، جس خوش قسمت کو اللہ پاک یہ دونوں دولتیں دے دے، اس لیے ہمارا یہ مجمع جتنا بھی ہو، ہمارا تو یہ کام پورے عالم کی نیت سے اور سب سے پہلے اپنے بارے میں، اللہ میری اصلاح فرما دے، میری تربیت فرما دے، مجھے اپنا سچا بندہ بنا لے۔ اسی لیے کہا کہ بندہ جب بنتا ہے جب اس کے اندر تین صفتیں ہوں، امانت دار ہو کہ جان مال اور صلاحیت جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اس کی قدر کرتا ہو اور اس کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرتا ہو، وفادار ہو، جس بات کا عہد و پیمان کیا ہے تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مسجود، تو ہی مقصود۔ مجھے یاد آیا ہمارے قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یہاں پاکستان، وہاں ایک دفعہ مجھ سے خواب میں فرمایا
آجا میں تجھے بیعت کر لوں. اور پھر خواب ہی میں فرمایا سجدے میں 300 مرتبہ انت معبودی انت محبوبی انت مسجودی انت مقصودی، یہ کہا کرو، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت آئے گی. خیر، تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. اسی لیے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو غیر جگہ میں، غیر محل میں استعمال کرنا. یہ چشمہ ہے آنکھوں پر لگانے کے لیے تاکہ دیکھے، پیر پر رکھ دیا کہ چشمے پر ظلم ہو. ایمان خالص، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں.